بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 34۔ آج کے درس میں غزوہ بنو نذیر اور سن 4 ہجری کے دیگر واقعات کا ذکر ہے۔ کل کے درس میں ذکر ہوا تھا کہ بیر معونہ کا جو حادثہ پیش آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب صحابہ کو بھیجا تھا کہ وہ ان کو دین کی دعوت دے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد بنو عامر جو قوم تھے، قبیلہ بنو عامر کے لوگوں نے ان کو شہید کر دیا۔ 2 صحابہ عامر ابن امیہ زمری اور منذر بن عقبہ، یہ جو ہے جانوروں کو چرانے گئے ہوئے تھے، تو یہ دونوں بچ گئے۔ جب یہ واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو عمرو ابن امیہ زمری وہاں سے کسی طریقے سے نکل آئے اور پھر ایک مقام پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر بنو عامر کے 2 لوگ گزر رہے ہیں، تو عمرو ابن امیہ نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ ان کو قتل کرنے کے بعد چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ عہد و پیمان تھا، لیکن ان کے علم میں نہیں تھا، تو آ کے انہوں نے واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جن لوگوں کو قتل کیا وہ تو اس میں شریک نہیں تھے، لہٰذا اب ان کی دیت اور خون بہا دینا ضروری ہے۔ مدینہ میں آپ کا چونکہ اہل مدینہ کے یہود کے ساتھ معاہدے ہو چکے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے نفع و نقصان میں شریک رہیں گے، تو اس دیت کے اندر بنو نذیر بھی آپ کے ساتھ شریک تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ وہ بھی اپنے حصے کا جو دیت کا واجب الادا ہے وہ اس میں شامل کر دیں۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت زبیر و طلحہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابہ آپ کے ساتھ چلے گئے۔ جب بنو نذیر کے قبیلے میں گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مخصوص جگہ پر بٹھا دیا اور جواب دیا کہ بالکل خون بہا اور جو دیت ہے اس میں وہ اعانت کریں گے، بالکل ضرور کریں گے۔ اور اندرونی طور پر یہ مشورہ کر لیا کہ ایک شخص کو چھت پہ چڑھا دیا جائے اور وہ اوپر سے ایک بھاری پتھر جہاں حضور بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیں گے تو آپ کا کام تمام ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ منصوبے وہ بنا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جبرائیل امین وحی لے کر آئے اور آپ کو ان کے جو مخفی اور پوشیدہ وہ تھے مشورے ان سے مطلع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور مدینہ کی طرف تشریف لے آئے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی آپ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ سمجھے کہ شاید کچھ واپس آ رہے، لیکن جب کافی دیر ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے اٹھ کر تشریف لے آئے۔ آپ جب وہ پہنچے تو آپ نے ان کو یہود کے اس مشورے کا بتایا کہ وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا ہے۔ یہود کو بھی معلوم ہو گیا کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ خبر دے دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس غداری کو دیکھا تو بنو نذیر پر حملے کا حکم دیا۔ بنو نذیر، عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ بھی فوراً درمیان میں آ گیا۔ یہود نے کہا، ایک دوسری غداری کی کوشش کی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور 3 صحابہ اپنے ساتھ لے کر آئے، ہمارے 3 عالم جو ہے وہ آپ سے گفتگو کریں گے، اگر وہ ایمان لے آئے تو ہم پورا قبیلہ بنو نذیر آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور اندرونی طور پر وہ یہ مشورہ کر چکے تھے کہ ان تینوں عالموں سے کہا تھا کہ آپ اپنے کپڑوں میں خنجر چھپا لیں اور جیسے ہی موقع ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر کے ان کو قتل کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وحی کے ذریعے سے یہ بات بتلا دی گئی، اور ان کی بنو نذیر کی یہ متعدد غداریاں اور یہ عیاریاں اور یہ مشورے اور منصوبے بنانا، ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی لیے اس کو غزوہ بنو نذیر کہا جاتا ہے کہ یہود کے اس قبیلے کی طرف آپ صحابہ کے ساتھ گئے اور آپ نے ان کو نکلنے کا حکم دیا تو وہ اپنے قلعوں کے اندر محصور ہو گئے، دروازے بند کر دیے۔ 15 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باغات اور ان کے درختوں کو کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا، سورہ حشر میں 28ویں پارے میں جس کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے امن کو طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، 10 دن کی مہلت دی کہ مدینہ کو خالی کر دو۔ امن کی صورت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، مدینہ خالی کرنا پڑے گا۔ چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اور آپ نے یہ بھی اجازت دی کہ جو سامان لے جا سکتے ہو اپنے ساتھ اپنا وہ سامان لے جا۔ چنانچہ اپنے اونٹوں پر اور اپنی سواریوں پر وہ جو کچھ لاد سکتے تھے وہ سارا کا سارا اس کے اوپر لاد کر
اور وہ مدینہ منورہ سے نکل گئے۔ یہ دوسرا قبیلہ تھا، پہلے بنو قینقاع جن کو نکالا گیا تھا، اس کے بعد بنو نذیر، ان کو بھی مدینہ سے نکال دیا گیا، اور یہ لوگ بھی خیبر اور اسی طرح شام کے بعض علاقوں میں جا کر وہاں پر یہ آباد ہو گئے، مدینہ منورہ سے ان کو نکال دیا گیا۔ یہ سن 4 ہجری کا واقعہ تھا۔ اسی طریقے سے سن 4 ہجری میں جو اور دیگر واقعات پیش آئے، ان میں شعبان کے مہینے میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ان کے دوسرے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ سن 4 ہجری میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، جو کہ وقتاً فوقتاً حکم آ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ واضح حکم بیان کیجئے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جس میں شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ اسی طرح سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کیا۔ وہ ابو سلمہ کی بیوہ تھی جو جنگ احد میں زخمی ہوئے تھے، اور پھر ان کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ یہ سن 4 ہجری کے واقعات ہیں۔ اس کے بعد آگے سن 5 ہجری کا آغاز ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔